अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर ये है और मैं हूं आपके साथ उस्मान ओमान। हारून रशीद साहब स्टूडियोज में मौजूद हैं, हबीब अकरम साहब आज कराची स्टूडियोज में मौजूद हैं। आज जिन मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू करने वाले हैं, पहले एक नजर उन पर। NA-246 कराची में इंतखाबी गहमा गहमी अपने उरूज पर। शाहराए पाकिस्तान पर जमाते इस्लामी का जलसा। सिराजुल हक कहते हैं NA-246 को जितना जमाते इस्लामी जानती है, तहरीके इंसाफ नहीं जानती। इमरान खान ने इत्तेहाद के लिए राब्ता ही नहीं किया। वजीर दाखिला चौधरी निसार अली खान कहते हैं ये लम्हा फिक्रिया है कि UAE का वजीर धमकियां दे रहा है। यमन जंग में फरीक न बनने पर UAE के बाद अरब पार्लियामेंट की भी तनकीद। अरब पार्लियामेंट के सरबराह कहते हैं फैसले पर अफसोस है। साबिक चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की जानिब से स्पीकर को लिखे गए खत पर तहरीके इंसाफ की तनकीद। शीरी मजारी कहती हैं इफ्तिखार चौधरी ने अपने बेटे की करप्शन पर कोई एक्शन न लिया। साबित हो गया कि इफ्तिखार चौधरी हमेशा नवाज शरीफ टीम का हिस्सा रहे। और अवामी मैदान में रेहाम खान का पहला कदम। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने भाभी को स्ट्रीट चिल्ड्रन का सफीर मुकर्रर कर दिया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे NA-246 की, जहां आज जमाते इस्लामी अपना जलसा भी करने जा रही है। हारून साहब, हम तो बातें कर रहे थे कि शायद इत्तेहाद हो जाए, कोई बैठ जाए और कोई इंतखाबात में हिस्सा ले, लेकिन सिराजुल हक साहब ने आज ये कहा है कि खान साहब ने उनसे राब्ता ही नहीं किया इत्तेहाद के लिए। ये बात सही नहीं है। ये राब्ता अगर उनकी मुराद है कि मुझे फोन नहीं किया तो ये बात ठीक है, इसलिए कि उन्होंने चीफ मिनिस्टर से कहा उनसे बात करें, और उनका वफद जाके मिला नईमुर रहमान साहब से, असद उमर और शाह महमूद भी थे शायद। नईमुर रहमान साहब ने भी ये कहा कि अभी तक फैसला नहीं हुआ इत्तेहाद का। तो उन्होंने ये कहा ना फैसला नहीं हुआ, ये तो नहीं कहा ना राब्ता नहीं हुआ। उनके कई दिन से तो मुज़ाकरात हो रहे हैं और राब्ता कैसे होना चाहिए। वो ये कह रहे हैं कि मुझसे बात करते हैं, और गालिबन एक दफा बात की भी तो उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी तो जमहूरी है। ठीक बात है ये, यानी वो सिर्फ अमीर जमात इस्लामी फैसला नहीं कर सकता, वो कराची जमात इस्लामी के बगैर नहीं फैसला हो सकता। बात यह है कि उलझे हुए जहन फैसले नहीं कर सकते। अच्छा। जमात इस्लामी के दो मकासद हैं। अब वो कहते हैं कि हम इस हल्के को ज्यादा जानते हैं। कैसी कमजोर दलील दिया है। एक तो ये है कि स्टूडेंट लीडर सारी उम्र स्टूडेंट लीडर ही रहता है। ये जावेद आशियों के मामले में भी सही है, ये ख्वाजा साद रफीक के मामले में सही है, ख्वाजा आसफ के मामले में भी दुरुस्त है। ये यानी जमात इस्लामी के अमीर हैं और फरमा रहे हैं कि हम इस हल्के को ज्यादा जानते हैं। भाई ये सवाल नहीं है, सादा फार्मूला है। कौन ये सीट जीत सकता है? अगर जीत सकती है इन दोनों में से तो तहरीक इंसाफ जीत सकती है, जिसने खुद बड़ी गलतियां की हैं। अब भी इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जमात इस्लामी बैठ जाएगी। ये तो जमात इस्लामी का कोरमा खाया है। हबीब अकरम साहब ने तो पूरी कोशिश करेंगे कि जमात इस्लामी ना बैठे। हाँ जी, अच्छा। और कोई ना कोई फसाद होता रहे तो खुश रहते हैं अखबार रवीस। हाँ जी, अच्छा। हबीब साहब हारून लेकिन बैठ सकती है जमात इस्लामी। अच्छा, दिन बहुत भाई सौदा नहीं हो 2 दिन पहले बैठ जाए। अच्छा, सौदा नहीं हुआ। अच्छा, अब कुछ बातें मुझे मालूम है, वो जब इलेक्शन हो जाएंगे तो मैं अर्ज करूंगा। इसलिए कि मजलिस की गुफ्तगू अमानत होती है, कुछ चीजों में मैं शरीक था, मुझे पता है। अच्छा, डील नहीं हो रही। अच्छा, और अगर डील होगी किसी भी वक्त तो बैठ जाएंगे। भाई हम इस हल्के को ज्यादा जानते हैं। और भाई आप जीत तो नहीं सकते। वो डिप्टी नजीर अहमद का एक नावल है, उसमें किरदार है रमजानी मार खाने की निशानी। जमात इस्लामी खड़ी हुई और हारी। भाई जमात इस्लामी की कुर्बानियां बहुत हैं। MQM के खिलाफ, फाशिस्ट पार्टी के खिलाफ अगर कोई खड़ा रहा, जमात इस्लामी खड़ी रही। ये तो लौंडे लपाड़े कल आए ना तहरीक इंसाफ के। इमरान खान को मैं कहता ये लौंडे लपाड़े हैं, तुम्हारी कुछ लीडर थोड़ी है। लेकिन सियासत पॉसिबिलिटीज का खेल है, ये बात अरबों को भी समझ नहीं आ रही। पॉसिबिलिटीज का खेल है, जमात इस्लामी नहीं जीत सकती।
तहरीक इंसाफ ने भी अब तक जो झक मारी है तो उसके भी जीतने का इम्कान अब कम हो रहा है। अच्छा। लेकिन वोट अगर नेगेटिव हो गया, जो हो जाता है, जैसे शेख रशीद को सिर्फ 10,000 वोट मिले थे क्योंकि लोग उनसे नाला हो गए थे। अगर लोग नाला है, इसकी बड़ी पॉसिबिलिटी है MQM से। देखिए ना, 7 दफा वो जीत चुके हैं और कौन सा तोहफा उन्होंने इस हल्के को दिया, कौन सा बड़ा लीडर दिया इस हल्के को, कौन सी बड़ी खिदमत की उन्होंने। तो और दहशत भी बरकरार रखी, लोगों को डराया, खौफजदा किया। अगर रद्द-ए-अमल हो गया तो तहरीक इंसाफ जीत सकती है। अच्छा। जमात इस्लामी, मुझे एक बात बताइए, एक पौधा हम लगाते हैं अपने घर में, उसको सेंचते हैं, उसे खाद देते हैं, उसका ख्याल रखते हैं, पूरे खुलूस से कोशिश करते हैं, 75 बरस में वो 2 इंच बढ़ता है। 74 बरस हो गए जमात इस्लामी को बने हुए, तो ये कैसे मान लिया जाए तो 2-4 बरस में 100 फुट बढ़ जाएगा? जमात इस्लामी नहीं ग्रो कर सकती। अच्छा हबीब साहब, आप तो कराची में मौजूद हैं, जलसा भी होने जा रहा है कुछ ही देर में जमात इस्लामी का। हारून साहब कह रहे हैं कि पॉसिबिलिटी है जमात इस्लामी बैठ जाएगी। आपको क्या मूड नजर आ रहा है जमात इस्लामी का? देखिए, एक तो मैं आज जब एयरपोर्ट पे आया, लाहौर एयरपोर्ट पे, तो वहां पर भी PTI के कुछ दोस्त थे मौजूद और उन्होंने मुझे कहा कि जनाब हारून साहब ने आपके साथ निकाली हुई है शर्त, तो हमें लगता है कि आप शर्त हार जाएंगे। मैंने कहा जी, अगर मैं हार गया तो फिर मैं फकीर आदमी हूं, मैं भी अपनी बिसात के मुताबिक उन्हें खाना खिला दूंगा। बसात के मुताबिक नहीं है, शर्त होती है, बसात के मुताबिक नहीं है बेहतरीन खाना। अच्छा, 15 लोग हैं हबीब साहब जिन्हें आपको खाना खिलाना पड़ेगा। तो इसी तरह 15,000 रुपए का नुस्खा है, ज्यादा नहीं है। तो आपकी एक दिन की तनख्वाह है। एयरपोर्ट पर भी, कराची एयरपोर्ट पर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मौजूद थे और आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग ही जहाजों पर सफर करते हैं। हमाशमा आदमी तो बेचारा बस पे, ट्रेन पे ही सफर करता रहता है। आप कैसे, हमें भी आप कैसे तशरीफ ले गए? मालगाड़ी में गए आप? मालगाड़ी में पहुंचे? मैं जहाज में अर्ज कर रहा हूं। तो हम जनाब जब आगे तो हमें भी मौका मिल गया था खैर जहाज में बैठने का, तो सब लोग यही बता रहे थे कि जनाब आप शर्त हार गए हैं। लेकिन खैर जैसे ही मैं एयरपोर्ट से निकला और अवामी इलाका शुरू हुआ तो फिर मुझे लगने लगा कि नहीं, इस दुनिया में, इस शहर में कुछ मेरे भी हमदर्द बाकी हैं। अच्छा। लोगों ने मुझे पहले तो हौसला दिया कि हारून साहब की शर्त जो है वो ठीक है, बड़ी है, और अगर हार भी गए तो हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, बेफिक्र रहना। लेकिन हारून साहब की शर्त जरा मुझे लगते नहीं, यानी लोगों को लगता नहीं कि वो जीत रहे। उसके बाद फिर आज जब मैंने जलसा देखा तो जलसा देख के तो मैं पूरे यकीन से कह सकता हूं कि हारून साहब अब भी अगर अपनी टर्म्स पर और अपनी शर्त पर नजरसानी फरमाना चाहें तो वो कर लें। इतना बड़ा जलसा, बहुत कम, और फिर उसी इलाके के लोगों पर मुश्तमिल जलसा, उसी इलाके के कारकुनों का जलसा। तो अब आप अंदाजा लगाएं, हमेशा बड़ा कर सकती है, वोट इन्होंने ले सकती जी, ड्रैग न करें प्रोग्राम। और फिर हारून साहब जलसा हमेशा बड़ा है। जमात इस्लामी अगर चाहे तो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा कर सकती है। 10 लाख लोग जमा कर सकती है, वोट 15 लाख ले लेगी ज्यादा से ज्यादा पूरे। हारून साहब फिर एक और आप इंटरेस्टिंग बात है ना कि ये जलसा जो है उस हल्के के मरकज में हो रहा है, यानी सारे पाकिस्तान है ना, कर सकते हैं। और मैं आज उस पूरे इलाके में, उनके पास वर्कर हैं बाहिम्मत, में मैं घूमता रहा हूं जी, पूरे इलाके में यार 15,000 रुपए का इतना दुख आपको लगा हुआ है कि आप हराने पर तुले हुए हैं तहरीक इंसाफ को। अच्छा, 15,000 हराने पर नहीं तुला हुआ। अच्छा, एक और बात हबीब साहब, एक और पॉइंट अपनी आंखों से देखा। कौन से? एक और पॉइंट, शराय पाकिस्तान पर ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी जलसा करना है, लेकिन जमात इस्लामी ने पहले जलसा उसी जगह पर कर लिया, बेटर सौदेबाजी के लिए। देखिए, अच्छा देखिए, असल बात यह है कि उन्होंने कर और अच्छा किया, और जो सौदेबाजी अच्छा किया। सौदे, देखिए, मैं कहता हूं इससे में दुगना जलसा होता तो हम खुश थे। बेहतरीन सौदेबाजी करनी चाहिए, और ये मैं आपको बताऊंगा, जो जमात इस्लामी वाले नहीं बताएंगे, मैं आपको बताऊंगा कि सौदा कहां पे होगा, टेलीफोन पे बताऊंगा प्रोग्राम के बाद। अच्छा, आज की जो मुलाकातें हुई हैं मुझे लग रहा है कि अच्छा हबीब साहब, आपसे आज की मुलाकातों के हवाले से भी जानेंगे। यहाँ पर एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद भी हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे NA 246 और जमात इस्लामी के जलसे के हवाले से। हबीब साहब, आप मुलाकातों का अहवाल सुनाना चाह रहे थे।
جی میں ملاقاتوں کا احوال سنانا چاہ رہا تھا، اور میں ساتھ ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ جو قبلہ عمران خان صاحب جب یہاں کراچی میں تشریف لائے تھے تو ان کے ساتھ ان کی ریلی میں مقابلہ صرف کر رہا ہوں جلسے کا اور ریلی کا جو ان کی اب تک کی ایکٹیویٹی ہے، تو خیر جو ان کی ریلی میں 150 کا لشکر جرار شامل تھا، اور وہ 150 افراد کی مدد سے عزیز آباد اور کراچی کو فتح کرنے تشریف لائے تھے، لیکن بہرحال باوجود وہ واپس تشریف لے گئے۔ آئندہ وہ 21 تاریخ کو آئیں گے تو پھر دیکھ لیں گے۔ دوسری جو ملاقاتوں کا احوال میں آپ کو بتاؤں کہ جناب سراج الحق صاحب سے آج ایک تو یہ بات پوچھی گئی کہ جناب آپ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے رابطہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا وہ جو ہارون صاحب بات کریں وہ بھی ٹھیک ہے، اور انہوں نے کہا کہ جناب عارف علوی صاحب سے بھی بات، وہ بھی آئے تھے، عارف علوی صاحب بھی اور شاہ محمود قریشی صاحب بھی، دونوں نے بات تو کی تھی، لیکن وہ جو بات کرنے کا ڈھنگ تھا نا، ایک وہ آپ کو یاد ہوگا کچھ پروگرام پہلے ہارون صاحب نے کہا تھا کہ ایک خاص طریقے سے آپ گفتگو کریں، تو وہ جو ڈھنگ بتا رہے تھے نا وہ خاصا مذاقیہ سا مخولیہ سا انداز لگ رہا تھا کہ جس انداز میں پاکستان تحریک انصاف نے رابطہ کیا ہے، جسے سیریس رابطہ بھی کہنا تھوڑا سا مشکل کام ہے۔ تو وہ بتا رہے تھے کہ عارف علوی صاحب کو پھر اس کے جواب میں، یعنی ان کے مخولیہ سے انداز کے جواب میں سراج الحق صاحب نے کہا کہ میں نے کہا کہ جناب آپ یہ سیٹ چھوڑ دیں، ایک سیٹ آپ کے پاس ہے، ایک سیٹ ہمارے پاس آ جائے گی، تو چلے دونوں بھائی جو ہیں وہ اکٹھے جہاز سے چلے جایا کریے گا اسلام آباد، اور اسلام آباد میں بیٹھ کے ہم پھر ساری اسمبلی میں ہماری بھی نمائندگی ہو جائے گی۔ اس کا جواب انہوں نے یہ دیا۔ تو لیکن اس کے ساتھ مجھے آج کی جو ان کی گفتگو، اور پھر حافظ نعیم الرحمان صاحب اس گفتگو میں موجود تھے، تو مجھے میرا جو تاثر بنا ہے وہ یہ ہے کہ شاید یہ جو معاملہ ہے اب وہ پانی ذرا سر سے اوپر چلا گیا ہے، اب شاید معاملہ بیٹھنے اور بٹھانے اور باہمی کوئی انڈرسٹینڈنگ پر نہ ختم ہو سکے، شاید اب دونوں جماعتیں اپنی اپنی پوزیشن آپ کی تو یہی کوشش ہے، لیکن بیٹھ جائے گا جو مسئلہ میں کہتا ہوں۔ اچھا ہارون صاحب، الطاف حسین صاحب بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ مخالفین نہ تو الیکشن لڑنا چاہتے ہیں نہ ہی لڑنے دینا چاہتے ہیں۔ دیکھیے الطاف حسین صاحب کی شریعت میں روح ارض پہ ہر شخص غلط ہے سوائے ان کے یا ان کے سینکشن کیے ہوئے کسی آدمی کے۔ کیا الیکشن نہیں وہ لڑنا چاہتے؟ تشدد ہمیشہ ایم کیو ایم نے کیا، جماعت اسلامی نے کبھی کسی کو قتل کیا ہے؟ تحریک انصاف نے کبھی کسی کو قتل کیا ہے؟ کبھی ان کی سبوں میں ٹارگٹ کلرز پائے گئے ہیں؟ ایک تو یہ پیٹرنائزنگ انداز ہے الطاف حسین میں معافی چاہتا ہوں، وہ مجھے بڑی ان کو تکلیف ہوتی ہے، مجھے پھر برا بھلا بھی وہ کہتے ہیں، وہ ساری قوم کے باپ بننا چاہتے ہیں۔ ایک آدمی ہے یہ جو راجہ رینٹل تھا، اس کا اصل نام کیا ہے؟ راجہ پرویز، اس کے راجہ پرویز شریف کا ایک بھائی ہے، وہ اپنے نام کے ساتھ لکھتا ہے سرپرست پاکستان پیپلز پارٹی گجر خان۔ وہ بھائی سرپرست کیا ہوتا ہے؟ یہ ایک یعنی پیٹرنائزنگ انداز ہے الطاف حسین صاحب کا۔ اگر کسی کی تعریف بھی کریں گے پیٹرنائزنگ، میں عمران خان کو مہاجر قرار دیتا ہوں، وہ بھائی آپ کوئی سرٹیفکیٹ جاری کرتے ہیں مہاجر ہونے کا، اور اس کو ایک سونے کا سیٹ لے دو، اور ہم اجازت دیتے ہیں جلسے کی، ہم ویلکم کرتے ہیں۔ بھائی آپ کے ویلکم کے بغیر ہی جلسے، آپ کے بغیر یہ کائنات 40,000 برس سے چل رہی ہے اور چلتی رہے گی۔ یہ تو ایک بچگانہ باتیں ہیں، یہ سیاسی لیڈر الطاف حسین کی بات نہیں ہے۔ نواز شریف، عمران خان، سراج الحق، محمود اچکزئی کو آپ نے دیکھا کیا چاند چڑھایا، اسفند یار، یہ بچے ہیں چھوٹے چھوٹے الجھے ہوئے ذہنوں کے لوگ ہیں، کوئی بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے، ملک کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، قوم کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، اپنا رونا روتے رہتے ہیں، خود کو مظلوم ثابت کرتے رہتے ہیں، بس چلے تو من مانی کرتے ہیں اور بس نہ چلے تو روتے ہیں۔ اچھا اگلے موضوع کی جانب آتے ہیں۔ ہارون صاحب سے میں ایک بات صرف بتانا چاہوں گا۔ ہارون صاحب نے ایک وہ پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ڈور ٹو ڈور کیمپین کرے تو یس ایک ڈفرنس پیدا ہو سکتا ہے۔ ہارون صاحب دلچسپ بات یہ ہے کہ یہاں پہ مجھے آگے پتا چلا کہ ایم کیو ایم ڈور ٹو ڈور کیمپین کر رہی ہے، اور اس کے جو سارے لیڈرز ہیں وہ پہلی بار وہ کر رہے ہیں۔ ایم کیو ایم تو جب سے پیدا ہوئی ہے ڈور ٹو ڈور جا رہی ہے، چھوٹی سی تھی اس وقت سے ڈور ٹو ڈور جا رہی ہے۔ اچھا اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں۔ ہارون صاحب، عرب پارلیمنٹ کی جانب سے بھی اب تنقید سامنے آ گئی ہے۔ میں نے ابھی ایک بات آپ سے کہی تھی، اسی پس منظر میں کہی تھی، الجھے ہوئے ذہن فیصلہ نہیں کر سکتے۔ عربوں کو یہ بات معلوم ہی نہیں، ہمارے لیڈروں سے کم نالائق نہیں ہے، زیادہ نالائق ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ اسی لیے اسرائیل سے ان کو تھریٹ ہے۔ 2-3 ملین کی آبادی کے اسرائیل سے 10 کروڑ عربوں کو تھریٹ کیوں ہے؟ وسائل بھی ان کے پاس زیادہ ہیں، آبادی بھی زیادہ ہے، بحیثیت مجموعی افواج کی تعداد بھی زیادہ ہے، اسلحہ بھی زیادہ ہے، ٹھیک ہے، اور مسلمان کے پاس ایک ہتھیار ہے شہادت کا، وہ بھی ہے۔ تو یہ عرب اپنی نالائکی کی وجہ سے یہاں تک پہنچے نا بھائی۔ پالیٹکس از این آرٹ آف پاسبلٹیز۔ پاکستان یمن کے اندر نہیں جا سکتا۔ عرب پارلیمنٹ کے ترجمان کو بھی پتہ ہونا چاہیے، اس نالائق وزیر کو بھی پتہ ہونا چاہیے جس نے یہ کہا کہ پاکستان اس کی قیمت ادا کرے گا۔ پاکستان کے دریاؤں میں پانی ہمیشہ بہتا رہے گا۔
अरबों का तेल एक दिन नहीं होगा। पाकिस्तान के दरियाओं में पानी हमेशा बहता रहेगा। हमारे पास आप अगर हमें नुकसान पहुंच जाए, फर्ज कीजिए, अव्वल तो अरब इतने भी ना समझ नहीं है कि पाकिस्तानियों को नुकसान पहुंचा। पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए तो उनका मुहाफिज है कौन? हरमैन की जंग लड़नी ही पड़ी और एक दिन लड़नी ही पड़ेगी। अल्लाह के रसूल ने कहा था मदीना में जाएंगी यहूदी अफवाज और मदीना में दाखिल नहीं हो सकेगी। तो वो जंग लड़नी किसको है? भाई साहब, आप तो वो लोग हैं कि सिर्फ एक अरब प्रिंस के 50 बिलियन डॉलर के मालात हैं। सिर्फ एक महल जद्दा में 18 बिलियन डॉलर का है। ठीक है, आप लोगों को क्या पता सियासत, पार्लियामेंट होती क्या, अखबार क्या होता है? हम पाकिस्तानी कौम को तकसीम कर लें, यमन चले जाएं। देखिए, ईरानी भी ज्यादती कर रहे हैं और अरब भी ज्यादती कर रहे हैं। अपने मामलात खुद सुलझाएं, हम उसमें मदद कर सकते हैं। हम सऊदी अरब की दाखिली सलामती की गारंटी देने के लिए कि जो उनका हक है हम पर, दोस्त का एक हक होता है हमारी, उन्होंने हमेशा मदद, उसके लिए तैयार हैं। यमन में हम दाखिल होने के लिए तैयार नहीं है। ये चौधरी निसार को इस बात की समझ है। ये बाकी जो उलझे हुए दिमाग हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, ख्वाजा आजम, ख्वाजा साद रफीक, इनको ये समझ नहीं थी। तो चौधरी निसार ने बर वक्त कह दिया कि भाई अपने काम से काम रखो, हम एक कौम है 20 करोड़ की और हमारी इज्जत नफ्स है। कौमों का लेन देन होता है। नेपोलियन ने कहा था देयर आर नो फ्रेंड्स इन पॉलिटिक्स, एनिमीज आर एलाइज। हम उनके एलाइज हैं, हमने उनको किसी के नौकर। अच्छा हबीब साहब, इस सिचुएशन में हमारा स्टांस क्या होना चाहिए? अच्छा, एक चीज जो कल हम डिस्कस कर रहे थे कि वजारत खारजा की जानिब से कोई रिस्पांस नहीं आया, लेकिन चले वजीर दाखिला की जानिब से तो रद्द अमल आ गया और उन्होंने कहा कि बिल्कुल एक तो लम्हा फिक्रिया है हमारे लिए कि यूएई भी हमें धमकियां दे रहा है। देखिए, मेरे ख्याल में मैं माजरत के साथ थोड़ी इख्तलाफ की जिसारत करूंगा हारून साहब से। चौधरी निसार को बगैर माजरत के आप इख्तलाफ करें? अगर एक तरफ से बेवकूफी हुई है तो उसका जवाब हमारी तरफ से भी बेवकूफी नहीं है। चौधरी निसार साहब इज नो बडी टू स्पीक ऑन दिस इशू। उन्होंने पार्लियामेंट में जो कुछ फरमाना था वो फरमा दिया होता, पब्लिकली वो ना फरमाए तो ज्यादा बेहतर है। हमारी वजारत खारजा को तो शर्म से डूब मरना चाहिए कम अज कम कि किस किस्म के लोग हैं ये कि अपनी ही पास शुदा बेहतरीन करारदाद के अंदर से इन्होंने इतनी गैर जानिबदारी निकाली है जितनी असल में उस करारदाद में मौजूद ही नहीं है। उसको रिड़क रहे हैं कि जनाब गैर जानिबदार। यार काहे का गैर जानिबदार? आप क्लियर कट उसमें कह चुके हैं कि हम सऊदी अरब के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हैं। आप उसमें क्लियर कट कह चुके हैं कि नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ हम लड़ाई करेंगे अरब मुल्कों के साथ मिलकर, और अरबों की लड़ाई। कथा कलामी की माजरत हबीब साहब, इस हवाले से हम डिस्कशन का सिलसिला जारी रखेंगे। ब्रेक का वक्त है यहाँ पर और ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इसी हवाले से हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात कर रहे थे वजीर दाखिला के बयान के हवाले से और अरब पार्लियामेंट की तनकीद के हवाले से। हबीब साहब, आप कह रहे थे कि वजीर दाखिला को बोलने का कोई हक नहीं था इस मामले पर। चले, कोई तो बोला, किसी को तो बोलना चाहिए था। देखिए, बात ये उनका बोलना मुनासिब नहीं है। हमें इस तरह एक धमकी का जवाब धमकी से नहीं देना। हमें ये बताना है कि जनाब हमने तो जो आप जिस बुनियाद पे हमें हमारे लिए इस तरह की जुबान इस्तेमाल कर रहे हैं, हमने तो वो काम ही नहीं किया। हमने तो उस करारदाद में आपके साथ देने का वाज़ेह ऐलान किया है। बात यह कि हमारी वजारत खारजा ना लोगों को ये पॉइंट अक्रॉस करा सकी है पूरी दुनिया में, तो ये तो हमारी अपनी नालायकी है कि और हम क्या करने जा रहे हैं। ये हमारी अपनी वजारत खारजा की और हमारे सफीरों की नालायकी है। मेरा वज़ीर आज़म की नालायकी है हुजूर वाला, हमारे वज़ीर आज़म की नालायकी है। वो कहेंगे तो वजारत खारजा बोलेगी। बीवी का क्या काम है खामद की मर्जी के बगैर बोले। अच्छा, एक और चीज हबीब साहब, अब दबाव कुछ बढ़ रहा है। ये बीवी वाला पॉइंट जरा याद रखिएगा, बीवी वाला पॉइंट जरा याद रखिएगा फिर। अच्छा हबीब साहब, और मुझे पता है आपकी मुराद इससे क्या है, ये भी मुझे पता है। अच्छा हबीब साहब, अब दबाव काम आप 10 साल से कर रहे हैं ना, वही काम 44 साल से मैं कर रहा हूँ। हबीब साहब, अब दबाव कुछ बढ़ रहा है। क्या हम इस करारदाद से बाहर भी निकल सकते हैं?
دیکھیے ہمیں یہ قرارداد کا دائرہ پہلے ہی خاصا وسیع ہے، ہم اس کے اندر رہتے ہوئے بہت سارے کام کر سکتے ہیں. اچھا. دیکھیے ہمیں ان کا اربوں کا ساتھ دینے کا جو ہم نے ایک اعلان کیا ہے اس کے تحت ہمیں اگر تھوڑی سی اپنی فوجی پریزنس جو ہے وہ بڑھانی پڑے سعودیہ میں تو اس کا کیا مذائقہ ہے. اگر ہمیں چند ہمارے کچھ فائٹر جہاز پہلے سے وہاں موجود ہے، اگر چند اور بھیج دیں تو اس میں کیا مذائقہ ہے. ہمارے بحری جہاز پہلے سے اس خطے کے ارد گرد سفر کرتے رہتے، گشت کرتے رہتے، اگر وہ مزید تھوڑا سا کر دیں یا گشت بڑھا دیں خاص طور پہ تو ایرانی اسلحے کی آمد کو روکنے کے لیے، تو اس میں کیا مذائقہ ہے. آج بھی انٹرنیشنل میڈیا یہ بتا رہا ہے کہ سعودی وزیر اگر آپ پاکستان کے کمانڈر ان چیف ہوتے تو اب تک 13 جنگوں میں شریک ہو چکا ہوتا پاکستان. کیا کہنا ہے ہارون صاحب اس میں کیا مذاق ہے جب یہ سارے کام پہلے سے ہو رہے ہیں؟ اتنا ہی میرا تبصرہ ہے کہ کیا کہنے آپ. اچھا اسٹریٹجی آپ نے ملٹری اسٹریٹجی وضع کی ہے، خدا کا شکر ہے کہ آپ پاکستانی فوج میں نہیں گئے. سعودی وزیر برائے مذہبی امور بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں. جی تو دیکھیے اب انہیں بھی پوائنٹ سمجھانے کی بات ہے نا کہ انہیں بھی آپ سمجھائیں. دیکھیں ہمیں اہم بات یہ ہے کہ ہم نے سعودی عرب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے. حفاظت اس صورت میں نہیں کہ پہلے حملہ ہو جائے اور پھر ہم حفاظت کرنے پہنچیں گے. ہمیں وہاں پہ اپنی پریزنس جو ہے وہ رکھنی چاہیے، ایک مناسب انداز میں رکھنی چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے. لیکن ان کا مطالبہ تو یہ ہے نا کہ یمن میں غیر جانبداری نہ دکھائیں. دیکھیے یمن کے اندرونی معاملے میں تو ہم غیر جانبداری رہیں گے، وہاں پہ سعودی عرب جو چاہے کریں، جو جیسے کر رہا ہے وہ کرے، وہ اب وہ خود کرے نا. ہم نے جتنا کام کیا ہم وہ تو کرے نا. ٹھیک ہے چلے اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. حبیب صاحب وقت کم رہ گیا، اگلے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں. ہارون صاحب چیف جسٹس کے خط پر تحریک انصاف کا رد عمل بھی سامنے آ گیا اور شیریں مزاری صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ ثابت ہو گیا ہے کہ افتخار چودھری ہمیشہ سے نواز شریف ٹیم کا حصہ رہے. دیکھیے شیریں مزاری ہیں مردوں کی چودھری افتخار اور چودھری افتخار ہیں عورتوں کے شیریں مزاری. اچھا وہ خدا کے دونوں آمنے سامنے آ گئے. افتخار وہ خدا کا نام منو، آپ کے کہنے سے تو رد عمل پیدا ہوگا. آپ تو اپنے آپ کو فریق سے زیادہ فریق اسٹیبلش کرتے جا رہے ہیں. بھائی آپ کے جو کزن ہیں، آپ کے جو سیاسی چچازاد ہیں نواز شریف صاحب، ان کا تو فیصلہ ہے کہ ان کو لے کے آیا جائے. اور آئین کے وہ کس دن پاسدار تھے؟ آپ چیف جسٹس رہے ہیں، آپ کو اتنا نہیں پتا کہ نواز شریف کہاں تو قانون کہاں. قانون سے کیا تعلق ہے نواز شریف کا، زرداری کا، کسی کا بھی. یہ جتنے لیڈر ہیں کسی ایک کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو کیا پتا قانون کیا ہوتا ہے اور قانون پہ چلنا. اگر یہ قانون پہ چلنے والے ہوتے تو یہ ملک جس کے پاس کئی ایکڑ زرخیز زرعی اراضی ہے، جس کے پاس دنیا کا سب سے بڑا نہری نظام ہے، جس کے پاس سونے کے 5ویں بڑے ذخائر ہیں اور کوئلے کے 3رے بڑے ذخائر ہیں، اور جس کے پاس بیسٹ مین پاور ہے اور جو ایک ایٹمی طاقت ہے اور جس کے پاس لا تعداد وسائل ہیں، یہ اس حال کو پہنچتا. اگر یہ قانون پہ چلنے والے ہوتے، یہ ان کو ذرا نواز شریف کی تصویر پہ تھوڑی دیر دیکھ لیتے، اس پہ غور کر لیتے یہ قانون پہ چلنے والا ہے یا باقی بھی. اچھا حبیب صاحب، خورشید شاہ صاحب نے یہ کہا کہ 8 مہینے تک افتخار چودھری صاحب کہاں رہے. دیکھیے یہ تو کوئی بات نہیں ہے کہ جناب 8 مہینے اگر کسی غلطی کی نشاندہی نہیں ہوئی تو 8 مہینے بعد بھی نہیں ہوگی. یہ تو دیکھیے، اور پھر جو افتخار چودھری صاحب ہیں، بہرحال ان کا یہ وہ افتخار چودھری صاحب ہیں جن کے کردار کی گواہی خود عمران خان صاحب دیتے رہے ہیں، جن کی بحالی کی تحریک میں عمران خان صاحب نے یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ اب خان صاحب کی رائے بھی تبدیل ہو گئی ہو. خواجہ گواہ ڈڈو خان صاحب نے خان صاحب جو ہے، اب ہمارے خان صاحب نے ٹھیک ہے اب انہیں بھگتنا تو پڑے گا، ظاہر ہے. یہ جو افتخار چودھری صاحب ہے وہ قانونی نقطہ تو اٹھا رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں وہ شاید افتخار چودھری صاحب ان کا اندازہ نہیں کر پا رہے. تو لہٰذا اسی وجہ سے وہ نادان دوست تو ہو سکتے ہیں، کسی کے دانا دشمن ہونے کی کوشش کرے تو میرا خیال ہے کوئی عمران خان کا زیادہ کچھ بگاڑ سکتے ہیں، کیونکہ عمران خان صاحب نے ان کے بارے میں جو کچھ فرمودات فرما رکھے ہیں وہی کافی ہیں عمران خان صاحب کی احتساب کے لیے. چودھری افتخار صاحب نے اپنی قبر خود کھودی ہے. وہ ملک کے ہیرو تھے اور وہ ارسلان افتخار کے والد گرامی بن گئے. اب ان کا کوئی رول نہیں ہے مستقبل. اچھا شیریں مزاری صاحبہ نے بھی یہ کہا ہے کہ ثابت کریں گے کہ ارسلان افتخار اپنے والد کے فرنٹ مین تھے. یہ ثابت کر دیں آپ کس کے بارے میں؟ آپ اندازہ لگائیے کہ شیریں مزاری صاحبہ بھی بولتے ہوئے سوچیں تو صحیح کس کے بارے میں کہہ رہی. آپ سابق چیف جسٹس آف پاکستان کے بارے میں یہ کہہ رہی ہیں، ان کے بارے میں یہ فرما رہی ہیں کہ ان کے بیٹے کو ان کا بیٹا ان کا فرنٹ مین تھا. یعنی آپ تصور کریں کہ یہ الفاظ کسی عام آدمی کے بارے میں بھی استعمال کرتے ہوئے تھوڑا دھیان کرنا چاہیے. لیکن شیریں مزاری صاحبہ کیا کہہ رہی ہیں؟
مطلب اس پہ اور کیا تبصرہ کیا جائے، اس کی جتنی آپ اس پہ سوچتے جائے، وہ جس پہ کہتے ہیں نا سنتا جا شرماتا جا، یہ وہ والی صورتحال ہے کہ آپ اپنے اعلیٰ ترین آئینی عہدوں کے بارے میں اس طرح کی غلط فہمیاں بعد میں پھیلا رہی ہے اپنی چھوٹی سی سیاسی مقاصد کے لیے۔ اچھا، شیریں مزار صاحبہ نے یہ بھی کہا کہ افتخار چودھری نے اپنے دور میں شہباز شریف صاحب کو 5 سال تک حکم امتناعی بھی دیا۔ بھائی شیریں مزاری کے بیانات پہ تبصرہ کرنا کیوں ضروری ہے؟ وہ ایک جذباتی سی خاتون ہے، آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ یہ وہی خاتون ہے جنہوں نے کہا تھا دا پارٹی از ٹیک اوور بائی دا بگ منی، پھر اس میں چلی گئی، پھر ایم این اے بھی ہو گئی، اب بڑی کمفرٹیبل ہے۔ یہ کن لوگوں کے بیانات پہ؟ ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو اس کا بیان نکال لیں گے، پرویز رشید کا کہیں گے اس پہ تبصرہ کریں۔ اچھا، ایک اور بات، راجہ پرویز الجھے ہوئے ذہن، جذباتی لوگ، فکر بازی، اٹ از ناٹ پالیٹکس۔ قائد اعظم کہتے تھے پیور پالیٹکس، یعنی جو سیاست کا تقاضا ہے وہ شائستگی اور حکمت کے ساتھ۔ یہ کوئی پالیٹیشین تھوڑی ہیں۔ اچھا حبیب صاحب، الیکشن انکوائری ٹریبونل کے قیام کے بعد سے اب ساری سیاسی جماعتیں میدان میں آ رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی عام انتخابات کے ریکارڈ کے لیے الیکشن کمیشن کو درخواست دے گی، اور کاف لیگ نے بھی اپنی ایک ٹیم تیار کر لی ہے قانونی وکلاء کی۔ دیکھیے، اب ان دونوں کو آفرین کہنا چاہیے، ان دونوں کی کوششوں پہ کہ ان دونوں کا جو حال عوام نے کیا ہے، اس کے باوجود یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب الیکشن میں ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے۔ اور دیکھیں، یہ جماعتیں خود کی ریلیونس کی تلاش میں ہیں، وہ کمیشن میں گئی ہیں، اس کے علاوہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس کیا ثبوت ہے؟ ایک طرف یعنی آپ پورے حلقے اٹھا کے دیکھ لیں، نمبر 1 کہیں جہاں اکثر جگہ پہ پی ایم ایل این، اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف، پیپلز پارٹی تو کوئی 7ویں 8ویں 10ویں نمبر پہ آتی ہے، اور کاف لیگ تو کئی جگہ موجود ہی نہیں ہے، ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو اس کے باوجود یہ دھاندلی کے الزامات لگائیں۔ اے این پی کے ساتھ جو سلوک ہوا، اس کے خیبر پختونخوا نے جو کیا ان کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ وہ ان کے حق جو جس انداز ان کے انداز حکمرانی کی داد ٹھیک دے دی ہے کے پی کے نے، تو اس پہ میرا خیال انہیں شور نہیں مچانا چاہیے۔ اب سر ولیٹ کے پڑے رہے، اگلے الیکشن کا انتظار کریں، 2018 کے لیے کوششیں کریں۔ یہ کام، یہ میدان ان کا نہیں ہے، بس اس میں ایسے ہی ٹانگے کی سواریاں بن کے آ گئے ہیں۔ ٹھیک ہے، اگلے موضوع کی جانب بھی ناظرین ہم بڑھیں گے، لیکن یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا۔ ویلکم بیک ناظرین، اب ہم بات کریں گے بھابی یعنی ریحام خان کی، جنہیں خیبر پختونخوا حکومت نے اسٹریٹ چلڈرن کا سفیر مقرر کر دیا ہے۔ ہارون صاحب، ریحام خان نے عوامی میدان میں اپنا پہلا قدم رکھ دیا ہے۔ غلط کیا ہے جی، بالکل۔ میں نے عمران خان سے کہا تھا یا عمران خان فاؤنڈیشن یا نیبل یونیورسٹی، ٹھیک ہے، ایک بڑی مینٹل اور فزیکل انرجی ہے، تو انرجی کا کوئی مصرف ہونا چاہیے، ایک شخصیت میں حرکت ہوتی ہے۔ سیاست میں اگر وہ آئیں گی تو اس کا نتیجہ وہی ہوگا جو بھی وراثت کی سیاست کا اور خاندانی سیاست کا ہوتا ہے۔ ابھی تو انہوں نے پہلا قدم رکھا ہے اور پیچھے ہٹنا آسان ہے۔ دیکھیے، انہوں نے کہا کہ ایک خان سے 2 خان بہتر ہوتے ہیں، اس فکرے میں بوئے سلطانی ہے، یعنی وہ ہم حکمران لوگ ہیں۔ اور انہوں نے یہ کہا کہ بھابی جو ہے وہ ماں کی طرح ہوتی ہے، وہ مادر ملت نہیں ہے۔ یہ اتنی بڑی بڑی باتیں نہیں کرنی چاہیے، یہ نامناسب ہے، یہ ناسمجھی کی دلیل ہے۔ اور کوئی پولیٹیکل رول ان کا، اب انہوں نے کہا کہ میں ایک فلم بناؤں گی، سوشل رومانٹک فلم۔ عمران خان کو یہ بات سمجھانے میں ہمیں 10-15 برس لگ گئے کہ ایز ہی ٹاکس اباؤٹ دا کرکٹ، وہ کمنٹری کرنے یا تجزیہ کرنے چلے جاتے ہیں، ان کا کرکٹر کا امیج پیدا ہو جاتا ہے۔ امیج بڑا اہم ہوتا ہے، پرسپشنز بڑے اہم ہوتے ہیں۔ فلم بنانے کا مطلب ہے کیا، ایک روایتی فلم سے ذرا بہتر فلم بنا لگی، فرض کیجیے، اس سے زیادہ تو نہیں کر سکتی، کہ اس سے خراب تاثر جائے گا کہ آپ اس کلچر کی نمائندہ ہیں جسے اس قوم نے ہمیشہ مسترد کیا ہے۔ یہ خواتین کا کام نہیں ہے، رہنمائی کی دعوے دار خواتین کا یہ کام نہیں ہے۔ بڑے اچھے خاندان سے ریحام خان کا تعلق ہے، میں جانتا ہوں کہ وہ ان کی اپنی ریپوٹیشن بھی اچھی ہے، لیکن یہ کہ یہ آپ کا کام ہے فلمیں بنانا۔ آپ نیمل یونیورسٹی میں، آپ کسی اور ویلفیئر کے پروجیکٹ میں، لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں رول ماڈلز ہوتے ہیں، اور اس لیے خدا پیدا کرتا ہے کہ ان سے سیکھا جائے۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کا رول کیا تھا؟ کوئی عہدہ ان کے پاس تھا؟ مسلم لیگ کا کوئی عہدہ ان کے پاس تھا؟ چونکہ کوئی عہدہ نہیں تھا، اس لیے انہیں وہ مادر ملت کہا گیا، کیونکہ ان میں وہ شائستگی، وہ شرافت، وہ دھیما پن، وہ احتیاط، وہ شائستگی، اور وہ دھیرج، اور وہ سلیقہ مندی تھی۔ دیکھیے، یہ توقیر یوں ہی نہیں حاصل ہو جاتی۔ آپ کے چھوٹے چھوٹے غلط فیصلے بڑے نقصان دہ ہوتے ہیں،
تو میرا تو خیال یہ تھا کہ کافی سمجھدار ہیں مگر اتنی نہیں سمجھدار ثابت ہوئی، کچھ عمران خان سے ملتے جلتے ہی نکلے۔ اچھا حبیب صاحب، جب ریحام خان کراچی گئی تھی تو آپ نے یہ کہا تھا کہ وہ سیاسی میدان میں آ چکی۔ دیکھیں جی، میں اب بھی اس بات پہ قائم ہوں اور یہاں کراچی میں ان کی بڑی پذیرائی ہے۔ اچھا، اور ریحام خان کو اگر اس بات کی سزا ملنی ہے کہ وہ عمران خان کی بیوی ہے تو لہٰذا وہ کام آگے نہیں بڑھ سکتی، تو میرا خیال ہے یہ کچھ درست رویہ نہیں ہوگا۔ انہیں آگے بڑھنا چاہیے، اگر وہ کام کر سکتی ہے تو کرنا چاہیے، اور ان کے شوہر کی حکومت ہے، ان کے شوہر کی پارٹی کی حکومت ہے KPK میں، اور اس کا حصہ بن کے اگر اس پہ وہ نگرانی کا ایک افیکٹو سسٹم بنا سکے تو میرا خیال ہے کہ اپنے شوہر کی بھی اور بہت بڑی خدمت ہوگی ان کی، یعنی ان کی آپ یوں کہیے کہ اپنے مجازی خدا کا کام آسان کریں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ خود ان کے لیے بھی مواقع پیدا ہوں گے۔ دیکھیں ریحام خان کی آمد ہوا کا ایک تازہ جھونکا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ عمران خان کی چھتری کے نیچے اگر وہ گرو کرتی ہیں تو انہیں گرو کرنا چاہیے، اور ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہ تحریک انصاف سے اتنی ہمدردی آپ کو کراچی جاتے ہی کیسے پیدا ہو گئی، اور ابھی یہ پچھلے 15-20 منٹ میں پیدا ہوئی ہے، کیا ہوا کیا ہے؟ دیکھیے تحریک انصاف ہمارے ملک کی اتنی بڑی جماعت ہے، عمران خان اس کے محترم لیڈر ہیں، میں نے تو کبھی ان کے شان میں کوئی گستاخی کرنے کی سوچا بھی نہیں، تصور بھی نہیں کیا، اور ظاہر ہے جو ریحام تو پھر آپ کا طرز گفتگو تو کوئی MQM سے ملتا جلتا ہے، گئے آپ جماعت جلسہ کور کر رہے ہیں اور باتیں آپ MQM والی کر رہے ہیں، اور ریحام تو تعویل پیش کر رہے ہیں۔ آپ کا نام تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں تعویل خان رکھ دوں۔ ریحام خان جو ہے وہ ایک ٹیلنٹڈ اور اپنے ٹیلنٹ وہ ثابت کر چکی ہیں۔ جناب تعویل خان صاحب، آپ نے تو اپنی رائے بدل لی سب چیزوں کے بارے میں۔ اور نہیں، میں نے بالکل ریحام خان کے بارے میں میری رائے ہمیشہ سے اچھی، اور میں نے آپ کو پہلے صحافی تھی، اب بھابی ہیں، رائے تو بدلے گی نا جی، وہ اور پھر وہ رہنما بننے کے راستے پہ گامزن ہے، اور میرا خیال ہے کہ اگر انہیں لوگ ان کی پذیرائی کرتے ہیں تو انہیں بن بھی جانا چاہیے۔ البتہ میں آپ کو جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو۔ ہارون صاحب، میں نے آپ سے ایک سوال کرنا ہے جو مجھ سے بہت سے لوگوں نے کیا اور خود میرے ذہن میں بھی کل بلا رہا ہے، وہ یہ ہے ایک پارٹی کا قیام۔ آپ نے اپنے کالم میں ایک دن خبر دی تھی کہ کچھ لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں، مجھے بھی بڑے لوگوں نے پوچھا، میں نے آپ سے بھی پوچھا، آج تو آپ بتا دیں کہ وہ پارٹی کہاں تک پہنچی؟ وہ لوگ مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے، آپ سے کیوں پوچھتے ہیں؟ پارٹی کا پرچم بن گیا ہے، بات سنیں، مینیفیسٹو لکھا جا رہا ہے، ماہرین کی ایک بڑی ٹیم وجود میں آ گئی ہے، پارٹی کے نام پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے، یہ بالکل اس طرح کی پارٹی ہوگی جیسی نجم الدین اربکان نے بنائی، یا مہاتیر محمد تو خیر بنائی پارٹی میں شامل ہوئے تھے، جو ایک لانگ ٹرم پروجیکٹ منصوبوں پہ کام کرے گی۔ ریلوے کیسے چل سکتی ہے، PIA، اسٹیل مل، بیوروکریسی کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، پولیس کیسے ٹھیک ہو سکتی ہے، اور یہ سارے منصوبے پریکٹیکل ہوں گے، قابل عمل ہوں گے، اور وہ اس پہ کوئی 15-20 برس کام کر چکے ہیں۔ اس وقت وہ ان کا پارٹی بنانے کا ارادہ نہیں تھا، میں نے انہیں گمراہ کیا کہ بھائی آپ ایک پارٹی بنائیں، اور اب وہ کچھ اور سیاسی لیڈروں سے بات چیت ہو رہی ہے۔ جب وہ بات چیت ہو جائے گی، جب 200-250 ایسے لوگ میسر ہوں گے جو میرا خیال اگلے 3-4 مہینے میں ہو جائیں گے، جو صوبائی اور قومی اسمبلی کے الیکشن لڑ سکتے ہوں، تو اس پارٹی کا اعلان کر دیا جائے گا اور آپ کو پورا موقع دیا جائے گا کہ آپ اس کے مخالف۔ اچھا ہارون صاحب، ہمارا سسٹم اس پارٹی کو کام کرنے دے گا؟ ایسے سسٹم کی ایسی تیسی سسٹم کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے، زندگی کا سفر امید سے آگے بڑھتا ہے۔ اگر نیت نیک ہے، اسٹریٹجی درست ہے، دو باتیں ہیں، اللہ کے رسول نے کہا، قرآن نے کہا خلوص ضائع نہیں ہوگا، اور اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کا فرمان یہ ہے کہ عقل سے کیا جانے والا کام کامیاب ہوگا، جس میں دانش ہو اور جس میں خلوص اور ناکامی کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ فار لاسٹ 57 ایئرز بھٹوز مسلط ہیں، 58 میں یہ بھٹو وزیر بنے تھے، اور فار لاسٹ 42 ایئرز شریف خاندان مسلط ہے۔ یہ لیگیسی تباہ کن ہوتی ہے۔ ملک کو جمہوری سیاسی جماعت کی ضرورت، اگر وہ بن گئی تو مجھے تھوڑی سی امید ہے کہ تحریک انصاف بھی اپنا ٹھیک کر لے گی۔ شریف خاندان تو ٹھیک نہیں ہو سکتا، پوتڑوں کا بگڑا ہوا ہے، اور زرداری خاندان تو ٹھیک ہونے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، ٹھیک ہے؟ تو شاید یہ اپنی کچھ اصلاح کرے۔ ملک کو جمہوری سیاسی جماعتوں کی ضرورت ہے۔ وہ پارٹی اگر کچھ بھی نہ کر سکی تو کم از کم اس ملک کا ایجنڈا بالکل ٹھیک کر دے گی۔ اس میں 0.001% مجھے شبہ نہیں ہے کوئی ایجنڈا انہوں نے بنایا، جو اسٹریٹجی انہوں نے تشکیل دیا سیاسی کامیابی کے انحصار، تو سیاسی بصیرت اور فہم
اور مستقل مزاجی سے کام کرنے پر اصرار پر ہے، لیکن ایجنڈا وہ بالکل ٹھیک کر دے گی اور حبیب اکرم صاحب کو پورا موقع دیا جائے گا کہ اس کی مذمت اور مخالفت کریں، کیونکہ جو بھی کوئی معقول آدمی ہوگا اس کی انہوں نے مخالفت کرنی ہے اور جو بھی اچھا خیال ہوگا اس کو مسترد کرنا۔ حبیب صاحب، آپ کو اپنے سوال کا جواب مل گیا؟ دیکھیے اب میں کیا کہہ سکتا ہوں، مسئلہ یہ ہے، دیکھیے وہ جو ہارون صاحب جو بھی کہیں وہ ٹھیک ہے، میں تو اس پہ سوال ہی کر سکتا ہوں جی، لیکن بہرحال ان کی پارٹی کا انتظار ہے، اب وہ پارٹی اور پھر ہارون صاحب کے کریڈٹ پہ عمران خان صاحب کی کامیابی۔ چلے آپ کا انتظار بہت جلدی ختم ہو جائے گا۔ میری پارٹی نہیں ہوگی، میں جرنلسٹ کا جرنلسٹ ہی رہوں گا، میں اپنی اسی وردی میں دنیا سے جانا چاہتا ہوں، لیکن کوئی بھی اچھا کام دنیا میں کہیں بھی کرے اس کی مدد کی جائے گی۔ عمران خان نے تھرڈ آپشن پیدا کیا اور تنہا نہیں کیا، اگر کوئی ایمانداری سے تاریخ لکھے گا تو اسے معلوم ہوگا کہ اس میں میرا کچھ کنٹریبیوشن۔ بالکل ناظرین، پروگرام کا تو اس میں بھی کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن عملی سیاست میں کبھی حصہ نہیں لیں۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا، آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے ہفتے، اللہ نے کے بعد۔